قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. غلام سرور خان اظہار خیال کر رہے ہیں. ان میں خوش قسمت ترین تھے. حالانکہ اس قسم کے حادثات میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں بچ جانے کے، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں سلامت رکھیں اور وہ آج تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. اس واقعے میں جیسے میں نے کہا ٹوٹل 99 پیسنجرز تھے، 97 ڈیتھس تھیں، 2 سروائیور تھے، 2 کاکپٹ کریو تھے اور 6 کیبن کرو تھے. 97 شہادتوں میں 95 باڈیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی. گو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کافی تکلیف دہ تھی، کافی مراحل سے گزر کے ہوئی. ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے، لواحقین کو بلایا گیا، انہوں نے کچھ دن انتظار بھی کیا اس ٹیسٹ کے ریزلٹس آنے پہ، لیکن انہیں سرکاری خرچ پر ٹھہرایا بھی گیا. ان کی بورڈنگ اور لاڈجنگ وہ بھی پی آئی اے اور حکومت وقت نے برداشت کی. 95 باڈیز آئیڈینٹیفائی ہوئیں، ڈسپیچ ہوئیں، ان کا بریل ہوا اور 10 لاکھ روپے فی فیملی 82 فیملیز کو ابتدائی طور پہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں، اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے ان فیملیز کو، جانے والے کو کمپنسیٹ کرے، اس کے لواحقین کو کمپنسیٹ کرے. لیکن حکومت کی طرف سے ایک حقیر سی کوشش کہ 82 فیملیز کو کمپنسیٹ کیا گیا. جو ریمیننگ 16 تھے یا ود ان فیملی کوئی ڈسپیوٹ تھا یا وہ کمپنسیشن لینے سے انکاری تھے. جیسے ہمارے ایک عزیز دوست شیر دل صاحب سینئر بیوروکریٹ، ان کے بیٹے جو کہ سیکٹری پلاننگ تھے پنجاب میں، خالد شیر دل، ان کی شہادت بھی اس جہاز میں ہوئی. ان کی فیملی نے کمپنسیشن لینے سے انکار کیا. تو اس طرح کی کچھ فیملیز نے کمپنسیشن لینے سے بھی انکار کیا. اور یہ جہاز جہاں پہ گرا سول آبادی پہ گرا اور 16 مکانات برے طریقے سے متاثر ہوئے، ڈیمیج ہوئے. ان کی ڈبل سٹوری یا ٹرپل سٹوری وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان گھروں میں بسنے والوں کی جانیں محفوظ رکھیں. ہاں البتہ 3 بچیاں جو گھروں میں کام کاج کرتی تھیں، محنت کش تھیں، 3 زخمی ضرور ہوئیں، 3 جلی ضرور اس ملبے کے نیچے آ کے، جن میں سے ایک بچی کی شہادت بھی ہوئی، اسے بھی کمپنسیٹ کیا گیا. جو 2 بچیاں جلیں ان کا مکمل علاج معالجہ وہ بھی پی آئی اے اور حکومت کی ذمہ داری، اور انہیں بھی کمپنسیشن دی گئی. ابھی میرے وہاں سے لوکل ریپرزنٹیٹیو ہمارے ایم این اے اکرم چیمہ صاحب بھی آئے، جن کی وہ کانسٹیچوئنسی تھی. وہاں کے لوگوں کا جذبہ سر دیدنی تھا. میں تو دوسرے دن پہنچا، لیکن جس طرح ملبوں سے لاشیں نکالی گئیں بلا جھجک، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا. آگ لگی ہوئی تھی لیکن بچ جانے والوں کو بھی جس طرح نکالا گیا، جس طرح لاشیں نکالی گئیں، انہیں ہاسپیٹلز تک پہنچایا گیا. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہاں کے لوکلز کو
ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کی گاڑیاں تباہ ہوئیں. یہ بھی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی کہ انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے. اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ یقین دہانی بھی کروانا چاہتا ہوں اپنے اپوزیشن بھائیوں کے حوالے سے بھی، ان کے واسطے سے بھی، کہ اس کا سروے ہو رہا ہے، اسیسمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ اسیسمنٹ سول ایویشن اتھارٹی، پی آئی اے اور پروونشل گورنمنٹ، اور ویریفیکیشن میں نے کہا کہ لوکلز کے ذریعے بھی ہوگی، لوکل ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے بھی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے جتنے نقصانات ہیں اس کا ازالہ ہوگا. جلی ہوئی گاڑیاں ہوں یا تباہ شدہ مکانات ہوں. فار دا ٹائم بینگ انہیں پی آئی اے کے ایئرپورٹ ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے. 5 فیملیز ہیں، 24 فیملی ممبر ہیں، اور ان کے تمام تر اخراجات بھی پی آئی اے برداشت کر رہا ہے. تو یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ ذمہ داری ہے. اصل ذمہ داری اس سے بڑھ کے وہ ہے انویسٹیگیشن. یہ قوم جاننا چاہ رہی ہے. اور سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیئر پاسٹ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا، نیئر پاسٹ میں 6 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. بوجا ایئر لائن کا طیارہ وہ بھی اسلام آباد کے گرد و نواح میں گرا، 150 کے لگ بھگ ہلاکتیں ہوئیں. ایگزیکٹ انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. ایئر بلیو کا طیارہ میری آنکھوں کے سامنے، میں اسلام آباد میں موجود تھا، مرگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرایا، سینکڑوں بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں. مبہم سی رپورٹ آئی، ایگزیکٹ رپورٹ نہیں آ سکی. اسی طرح پچھلے دور میں چترال سے آنے والا ایک ATR چھوٹا جہاز حویلیاں کے قریب، وہ بھی حادثے کا شکار ہوا. ایگزیکٹ انکوائری رپورٹ ہاؤس میں یا عوام الناس کے سامنے سبمٹ نہیں کی جا سکی. اسی طرح ایک کریش لینڈنگ گلگت میں بھی ہوئی. تو اتنے حادثے، اور اگر میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے فلیٹ کو دیکھتا ہوں کہ 31 ایئر کرافٹس کا فلیٹ ہے اور اتنے حادثوں کا شکار ہو رہا ہے. کچھ تو وجہ ہے، کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے. کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا، کسی کے گلے تک ہاتھ لے جانا ہوگا، اسے حساب دینا ہوگا، حساب چکانا ہوگا کہ آخر اس کا ذمہ دار کون. میں دیکھتا ہوں دنیا کی بڑی ایئر لائنز، ٹرکش ایئر لائن 300 جہازوں پر مشتمل ہے اس کا فلیٹ، 280 ڈیسٹینیشنز کور کرتی ہیں، کوئی حادثہ نہیں. ایمریٹس 280 کا فلیٹ 256 ڈیسٹینیشنز کور کرتی ہیں، کوئی حادثہ نہیں. تو پی آئی اے 31 جہازوں کا فلیٹ، 56 ڈیسٹینیشنز، اور پے در پے حادثے. تو یہ افسوس کی بات ہے، باعث ندامت بھی ہے ہمارے لیے. یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں یا ہم حکومت میں ہیں، ہمارے لیے میں کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے. تو ٹھیک کہاں سے ہوں گی؟ حساب ہو، احتساب ہو، انکوائری ہو، فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ذمہ دار کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اس سے اس کا حساب لیا جائے. تو یہ ذمہ داری اس ناچیز کی ہے، حکومت وقت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی. اور اس انکوائری کی ابتدائی رپورٹ 22 مئی کا واقعہ ہے، 22 جون کو انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں پیش کی جائے گی. اور صرف اس فلائٹ کی نہیں، PK-8303 کی نہیں، جن حادثات کا میں نے ذکر کیا ہے جو نیئر پاس میں 5-6 حادثات ہوئے ہیں، اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہوئے ہیں، پاکستان میں ہوئے ہیں، ان کی بھی انکوائری رپورٹ مکمل انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس معزز ایوان کو آگاہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں
میرے ایک معزز رکن گجرانوالہ سے PMLN کے، انہوں نے گفتگو بھی کی، تنقید بھی کی، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن تنقید تعمیری ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو تعمیری بات، انہوں نے 7 کویسچن سامنے رکھے، اس معزز ایوان کے سامنے رکھے، مجھے مخاطب ہو کے حکومت کے سامنے رکھے، ایک ذمہ دار ہوں، میرے سامنے رکھے، انہوں نے 7 رکھے، پرٹیننٹ کویسچنز ہیں۔ میں 7 کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں، ان 7 سوالوں پہ عمل ہوگا۔ اور ایک ایڈیشنل سوال جو انہوں نے نہیں کیا، میں اپنے طور پہ، انہوں نے کہا جہازوں کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے، ضرور ہوگی، بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پائلٹس کا بھی ری چیک ہونا چاہیے، پائلٹس کی بھی اسکریننگ ہونی چاہیے، سائیکالوجی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، فزیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے، ایگزسٹنگ پائلٹس بالکل ہونا چاہیے۔ سر کتنا بدقسمت ہے یہ ملک، ہم ہر معاملے میں جیلی، ہم ہر معاملے میں 2 نمبر۔ سر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، انہوں نے کہا کہ چیک کروائیں۔ میں ایک ادارے کی بات کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کہ PIA کے پائلٹس کی ڈگریاں چیک کروائیں، ٹیکنیکل سٹاف جو گراؤنڈ ہینڈلرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، مکینکس ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی ڈگریاں چیک کروائیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پہ اسکریننگ شروع ہوئی، چیکنگ شروع ہوئی، لگ بھگ 546 افراد PIA کے امپلائیز جنہیں سیاسی طور پر جیلی ڈگریاں دلوا کے نوکریاں دی گئیں، بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا اپنی سیاسی ناپاک خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ ایک ایسے ادارے میں پائلٹ اگر جیلی ڈگری پہ، تو وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ اسکریننگ بھی ہوئی، ایکشن بھی ہوا، ان کا ڈسمسل بھی ہوا۔ اور صرف یہ نہیں، جیلی لائسنسوں میں بھی انوالو ہیں ہمارے پائلٹس، جیسے ڈرائیونگ لائسنس، سوزوکی کا لائسنس، ٹرک کا لائسنس، پیسے دو لائسنس گھر آ جاتا ہے۔ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے۔ اس خون کے پیچھے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، اس کی بھی انکوائری ہم کروا رہے ہیں، میں کروا رہا ہوں۔ اور خواجہ صاحب اس کی رپورٹ بھی کہ وہ کب انہوں نے لائسنس حاصل کیا، وہ کون سا دور تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور لائسنس کس طرح لیا گیا، کیا لے ہوا، جو بھی ہوا انشاءاللہ تعالی اس کی انکوائری رپورٹ بھی ہوگی۔ جو میں ایڈیشنل پوائنٹ 7 تو میں نے منوان تسلیم کر لیے، میرے وہ دوست یہاں تشریف فرما نہیں ہیں۔ 8واں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ انکوائری ہو سکتا ہے جانبدارانہ ہو، حالانکہ جو انکوائری ٹیم ہے 4 لوگ اس انکوائری ٹیم میں ہیں، 3 ایئر فورس کے ذمہ دار افسران ہیں، سینئر افسران ہیں، ایک سول ایویشن اتھارٹی کا افسر ہے، اور ان کا ایک پروفائل ہے، کریڈیبلٹی ہے۔ PIA مجھے فخر ہے، پاکستان ایئر فورس مجھے ناز ہے اپنی ایئر فورس پہ، مجھے فخر ہے اپنی ایئر فورس پہ، مجھے فخر ہے اپنے پائلٹس پہ۔ جس طرح 2 فروری کو انہوں نے جواب دیا ہے، پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے پاکستان ایئر فورس کو اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو۔ لیکن آوازیں یہ آ رہی تھیں کہ کہیں چیف ایگزیکٹو بھی ایئر فورس سے ہے، انویسٹیگیٹنگ بورڈ بھی ایئر فورس سے ہے، کیونکہ گندے ذہن اس قسم کی چیزیں سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں، جو متاثر ہیں ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں۔
ہم نے صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، ان کی تسلی کے لیے کہ یہ انکوائری ہر لحاظ سے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، میں نے کل ہی آرڈرز کیے ہیں کہ انٹرنیشنل پائلٹس کی جو ایسوسی ایشن ہے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک پائلٹ اور ایک ٹیکنیشین، اور اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے اور اس کی وجہ، جیسے میں نے ٹرکش ایئر لائن کا حوالہ دیا کہ A320 کا سب سے بڑا فلیٹ ٹرکش ایئر کے پاس ہے، کہ ایک سینئر ترین پائلٹ ٹرکش ایئر لائن سے ہمیں دیا